Please don't forget to subscribe Mufti Muhammad Online for more Islamic بسم videos. اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد لطیف خیرپور سندھ سے یہ بھائی لکھتے ہیں، اگر عشاء کی نماز میں 4 رکعت فرض اور فرضوں کے بعد والی 2 رکعت سنت موقدہ، اس کے ساتھ ساتھ 3 رکعت وتر پڑھ لیں تو کیا اس طرح سے نماز عشاء مکمل ہو جائے گی یا نہیں؟ کیونکہ میں اکثر عشاء کی نماز اسی طرح سے ہی ادا کرتا ہوں، 17 رکعتیں مکمل نہیں پڑھتا، لیکن مسجد میں کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم ادھوری نماز پڑھتے ہو، لہٰذا اس طرح سے تو نماز ہی نہیں ہوتی، آپ مکمل نماز پڑھا کریں۔ تو اس حوالے سے کیا حکم ہے، رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیں، اس مسئلے کو اچھی طرح یاد رکھ لیں کہ نماز عشاء کی جو متفق علیہ رکعتیں، وہ کیسے کہ 4 رکعت سنت غیر موقدہ جو کہ فرضوں سے پہلے کی ہیں، اس کے بعد پھر 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت موقدہ، اس کے ساتھ ساتھ 2 رکعت نوافل اور 3 رکعت وتر، اسی طرح آخر میں 2 رکعت نماز نفل، تو یہ ٹوٹل 17 رکعتیں بنتی ہیں۔ اب ان میں جو 4 رکعت سنت ہیں، یعنی جو فرضوں سے پہلے کی سنتیں ہیں، یہ سنتیں غیر موقدہ ہیں۔ اگر کوئی خوش نصیب ان کو بھی ادا کرتا ہے تو بہت زیادہ اجر و ثواب، بہت زیادہ فضیلت کا حقدار قرار پاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ان سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے، نہیں پڑھتا، تو وہ گناہگار بھی نہیں ہے۔ اسی طرح 4 رکعت فرضوں کے بعد والی 2 رکعت سنت موقدہ کے بعد جو 2 رکعت نوافل ہیں، ان کو بھی جو ادا کرے گا اس کو بھی اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ان نوافل کو نہیں پڑھتا تو وہ گناہگار نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو آخر والے 2 رکعت نوافل ہیں، وہ بھی اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو وہ بھی گناہگار نہیں ہوگا۔ اب لہٰذا جو ضروری رکعتیں عشاء کی نماز میں ادا کرنے والی ہیں، وہ ہیں 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت موقدہ اور آخر میں 3 رکعت وتر جو کہ واجب ہیں۔ اب جس نے بھی ان 9 رکعتوں کو پڑھ لیا تو اس کی نماز عشاء درست ادا ہو جائے گی، مگر جو سنت غیر موقدہ اور نوافل ہیں، ان کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہاں، اگر کبھی کبھار چھوٹ جائیں تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ نوافل کے پڑھنے کا بھی بہت اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح بروز قیامت اگر کسی شخص کے فرائض کی ادائیگی میں کوئی کمی پیشی نکل آئی تو پھر اس کے نوافل کے ذریعے سے ہی اس کے فرائض کی کمی کو پورا کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت موقدہ اور 3 رکعت وتر پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اب اگر کوئی شخص اس بندے کو ملامت کر رہا ہے کہ تو نے نماز ادھوری کیوں پڑھی ہے، اس طرح سے تو تیری نماز مکمل ہی نہیں ہوئی، تو وہ جو ملامت کرنے والا ہے اس کا طریقہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک چیز کو جو صاحب شریعت نے ضروری قرار نہیں دی، آپ اس چیز کو کسی پر زبردستی کیسے ڈال سکتے ہیں؟ اب جب آپ اس کو کہیں گے کہ یہ نوافل اور سنت ادا کرو تو آپ کی نماز ہوگی، ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی، تو یہ جو طریقہ ہے یہ غلط ہے، ایسا طریقہ نہیں اپنانا چاہیے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص نوافل یا سنت غیر موقدہ نہیں پڑھتا، نہ تو وہ گناہگار ہے اور نہ ہی قابل ملامت ہے۔ ایسا نہیں ہے اگر اس نے نوافل نہیں پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ اگر اس نے 4 رکعت فرض ادا کر لیے، اس کے ساتھ 2 رکعت سنت موقدہ پڑھ لی اور 3 رکعت وتر ادا کر لیے
تو اس کی نماز عشاء درست ادا ہو جائے گی۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق بخشے، آمین۔